الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عاقبة للمتقين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے مجھے اور آپ سب کو پیدا کیا اور ہمارے لیے قسم و قسم کی نعمتیں مہیا کر دی۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا آمنہ کے لال حبیب کائنات والی بطحہ امام الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جلسہ، آج کا میرا عنوان اولاد کی دینی تربیت، اس لیے دور دراز سے آئی ہوئی ماؤں سے گزارش ہے کہ وہ توجہ سے بیٹھیں۔ اس 14ویں صدی کے دور میں ایک طرف جہالت کی انتہائی ظلمت و پیروی، دوسری طرف حد سے بڑی ہوئی روشنی اور آزادی، بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت سے ماؤں کی غفلت کا باعث ہو رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں زمانہ سلف کی مقدس خواتین کی علم و دوستی کی چند ایسی مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں جس سے آپ اندازہ لگا سکیں کہ ان ماؤں بہنوں کو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا کتنا خیال تھا کہ وہ اپنے شوہروں کی دولت، بچوں کے عقیقے، ختنے اور شادی بیاہ کے فضول رسموں میں تباہ کر دینا کمال سمجھتی تھی، یا انہیں علم و فضل کا چاند و سورج بنا کر دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کرنے کا شوق رکھتی تھی۔ حاضرین جلسہ، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتی ہوں۔ حضرت امام ربیعہ جو مدینہ منورہ کے بہت بڑے قاضی، زبردست فقیہ اور نامور محدث گزرے ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے والد جن کا نام فروخ تھا، ایک دولت مند سپاہی تھے۔ خلافت بنو امیہ کے زمانے میں وہ لشکر میں ملازم تھے۔ جس زمانے میں امام ربیعہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو دمشق کے ایک خلیفہ نے فوج کو خراسان کی طرف روانہ کیا۔ فروخ کو بھی اس میں جانا پڑا تو فروخ نے اپنی بیوی کو 30,000 اشرفیوں کی تھیلی اور حمل کی حالت میں چھوڑ کر مہم پر روانہ ہو گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جنگوں کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ 27 برس تک فروخ کو اپنے وطن آنے کی مہلت نہ ملی۔ 27 برس کے بعد اس شان سے واپس لوٹے کہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہیں، ہاتھ میں نیزہ ہے، کمر میں تلوار ہے، سیدھے گھر پہنچے اور نیزے کی انی سے دروازہ کھٹکایا۔ ربیعہ نے آ کر دروازہ کھولا۔ اگرچہ باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو پہچانا نہیں، لیکن گھر اپنا تھا، اس لیے بے کھٹکے گھر میں داخل ہونے لگے تو ربیعہ نے للکار کر کہا، او دشمن خدا، پرائے گھر میں اس طرح کیوں گھسا پڑتا ہے؟ فروخ جو کہ ایک سپاہی منش آدمی تھے، پیش میں آ گئے اور ڈپٹ کر کہا، یا عدو اللہ انت دخلت علی حرمی، اے اللہ کے دشمن، تجھے میرے حرم سرا میں داخل ہونے کا کیا کام؟ جب باپ بیٹے کی لڑائی طول پکڑنے لگی، محلے کے لوگ جمع ہونے لگے تو حضرت امام مالک جو کہ ربیعہ کے شاگرد تھے، ان تک جھگڑے کی بات پہنچی تو استاد کا معاملہ سمجھ کر چلے آئے اور فروخ کو نہ پہچاننے کی وجہ سے یہی مشورہ دیا کہ بڑے میاں آپ کسی اور مکان میں ٹھہر جائیں، ہم انتظام کر دیتے ہیں۔ تو فروخ تعجب سے کہنے لگے، جناب میرا نام فروخ ہے اور میں مدینہ منورہ ہی کا باشندہ ہوں اور یہ میرا گھر ہے۔ ربیعہ کے والدہ نے نام سنتے ہی فروخ کو پہچان لیا اور کہا، ہاں یہ میرے شوہر ہیں اور ربیعہ کے باپ ہیں۔ پھر تو باپ بیٹے گلے مل کر خوب روئے۔ جب جوش محبت کی حرارت رونے سے کم ہوئی تو اندر داخل ہوئے۔ جب اطمینان و سکون حاصل ہوا تو اپنی 30,000 اشرفیوں کی تھیلی یاد آئی اور بیوی سے ان کا مطالبہ کیا
سمجھدار بیوی نے کہا گھبرائیے نہیں، وہ نہایت حفاظت کے ساتھ رکھی ہیں۔ اسی عرصے میں حضرت امام ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، جہاں شاگردوں کا ایک بہت بڑا ہجوم منتظر تھا، درس دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ کے بڑے بڑے فاضلوں اور عالموں کے حلقے میں، جس میں حضرت امام مالک اور حضرت امام حسن بصری جیسے بزرگ بھی شامل تھے، درس دینے کے لیے مشغول ہو گئے۔ ادھر فاروق کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ مسجد نبوی میں تشریف لے جا کر نماز ادا کر آئیے۔ فاروق مسجد میں گئے تو یہ منظر تھا، ایک بزرگ درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شاگردوں کا جمع غفیر ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے علمی فیوض سے مستفید ہو رہا ہے۔ شوق و حیرت سے دیر تک یہ منظر دیکھتے رہے۔ ربیع کے سر پر اس وقت ایک لمبی سی ٹوپی تھی اور انہوں نے قصداً اپنا سر نیچے جھکا لیا تھا، اس لیے باپ کو پہچاننے میں ایک بار پھر دقت ہوئی، لیکن رہا نہ گیا اور آگے بڑھ کر مجمع سے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ لوگوں نے کہا ھذا ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن، یہ ابو عبد الرحمن فاروق کے صاحبزادے امام ربیعہ ہیں۔ فاروق کی اس وقت کی دلی کیفیت کا اندازہ اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ دلی مسرت سے بے خود ہو کر بے ساختہ بول اٹھتے ہیں لقد رفع اللہ ابنی، اللہ نے میرے بیٹے کو بڑا بلند درجہ عطا کیا ہے۔ اسی دلی مسرت کے ساتھ گھر واپس لوٹے اور اپنی بیوی سے کہا کہ باوجود 27 برس کے بڑے بڑے ملکوں میں پھرنے کے، میں نے آج تک اس شان کا عالم اور فقیہ کہیں نہیں پایا جیسا کہ تیرے بیٹے ربیعہ کو دیکھا ہے۔ تو سمجھدار بیوی نے کہا اب فرمائیے، آپ کو وہ 30,000 اشرفیاں زیادہ محبوب ہیں یا بیٹے کی اعلیٰ شان؟ عقل مند باپ نے کہا لا واللہ بل ھذا، واللہ اشرفیاں تو اس کے مقابلے میں ٹھیکرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، مجھے تو یہی اعلیٰ شان اور عظمت زیادہ محبوب ہے۔ پھر تو بیوی نے حقیقت حال صاف صاف بیان کر دی، انفقت المال کلہ علیہ، میں نے آپ کا سارا مال اور 30,000 اشرفیاں اسی تعلیم پر خرچ کر دی۔ فاروق نے اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا واللہ ما ضیعت، اللہ کی قسم تو نے میرا مال ضائع نہیں کیا۔ حاضرین جلسہ، حضرت امام ربیعہ بن فاروق کی والدہ کا یہ کارنامہ ایک طرف رکھو کہ باپ کی عدم موجودگی میں اپنی نگرانی میں رکھ کر اپنے نان و نسخہ میں تنگی کر کے 30,000 اشرفیاں تعلیم پر خرچ کر کے اپنے لخت جگر کو بلند درجے پر پہنچایا۔ دوسری طرف اس زمانے کی ماں کو سامنے رکھ کر سوچو کہ وہ بچوں کے عقیقے، ختنہ اور شادی بیاہ کے موقع پر ہزاروں روپے جوش و خوشی سے خرچ کرا دیں گی، لیکن تعلیم پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرے گی۔ اس میں سارا قصور صرف ماں کا نہیں باپ کا بھی ہوتا ہے کہ وہ ابتدائی سے اپنی بچیوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کرتے اور انہیں جاہل مترک رکھتے ہیں۔ اگر تعلیم دلانے کی توفیق ہوئی تو غیر شرعی اور غیر اسلامی تعلیم کے سانچے میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے زندہ درگو کر دیتے ہیں۔ یورپ کی اوریاں موجودہ تہذیب کا اس طرح دل دادا بنا دیا ہے کہ وہ گھروں کی زینت بننے کی بجائے محفلوں کی آرائش ہو کر جلوہ نمائی کر رہی ہیں۔ مغرب کی فیشن میں مست ہو کر وہ تہذیب و تمدن کے اس کوٹھے پر جا بیٹھی، تنور اور روشن خیالی کے اس چوراہے پر آ کر بیٹھی کہ جہاں سے عصمت و حیا اپنی نگاہیں نیچی کر کے تہذیب و تمدن اپنا دامن بچا کر دور ہٹ گئی۔ نہ اسلامی تعلیمات کی خبر، نہ قرآنی ہدایات کی خبر، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نہ اپنے خیال رکھتی ہیں، نہ بچوں کی تربیت کرتی ہیں۔ حاضرین جلسہ، اس میں سب سے بڑا ہاتھ ان سرپرستوں کا ہوتا ہے جن کو اللہ نے الرجال قوامون علی النساء کے لقب سے عطا فرمایا۔ غرباء اور نادار اپنے ناداری کی وجہ سے بچوں کو تعلیم و تربیت دینے سے قاصر ہوتے ہیں۔ روزگار اور امیر لوگوں کے پاس اگر دولت ہاتھ میں آتی ہے تو وہ عیش پرستیوں میں خرچ کر دیتے ہیں اور بچوں کو تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ میری ماں بہنوں، یہ اولاد روز قیامت اپنے والدین کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہماری صحیح تربیت نہیں کی تھی۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ماؤں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔